بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، محبوب آن لائن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں دیکھا ہے کہ میرا آج کا جو گفتگو کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں نے انٹرنیٹ سے کیسے کمایا۔ تو بیسیکلی میں آن لائن بزنس کر رہا ہوں سن 2001 سے، اور ٹوٹل یہ 23 سال پر محیط ہے میرا سفر آن لائن بزنس میرا۔ تو شروعات میں نے کی تھی ویب ڈیزائننگ سے، اور آج الحمدللہ میرے پاس بہت ساری پروڈکٹس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ای کامرس اور سروسز دونوں ہی میں پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو شروعات میں جو تھا سن 2001 میں نے شروع کیا تھا ویب ڈیزائننگ سے، اور اس میں جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی، زیرو تھی، لیکن بیسکلی اس میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی۔ کچھ اس طرح سے کیا تھا میں نے کہ جو میرا پہلا ویب ڈیزائننگ کا جو آرڈر مجھے ملا تھا تو وہ تھا 25,000 روپے کا۔ 5 پیجز کی ایک ویب سائٹ ڈیزائن کرنی تھی۔ ایم ایس آفس کا جو ایک فیملی سافٹ ویئر ہے فرنٹ پیج، اسی فرنٹ پیج پہ وہ میں نے ویب سائٹ ڈیزائن کی تھی، اور اس پہ ہوسٹنگ پہ تقریباً اپروکسیمیٹلی 1500 روپے کا میرا خرچہ آیا تھا، ڈومین اور ہوسٹنگ کا۔ 1 GB کی ہوسٹنگ اس میں لی تھی اس وقت میں نے۔ یو اے کمیونیکیشن کے نام سے ویب ہوسٹنگ سروسز پرووائڈر تھے صدر میں، اور بعد میں وہ شفٹ ہو گئے تھے سائٹ ایریا میں دھیدی سینٹر میں۔ تو ان سے میں نے اپنی پہلی ویب ہوسٹنگ کے لیے سروسز پرچیز کی تھی، لیکن اس کو پرچیز کرنے کے لیے پیسے بھی میں نے کلائنٹ سے ہی لیے تھے، یعنی کہ 5,000 روپے اس نے ایڈوانس دیا تھا، اور اس سے میں نے 2 ہوسٹنگ سروسز پرچیز کی تھیں، ایک اپنے کلائنٹس کے لیے اور ایک اپنی پرسنل ویب سائٹس کے لیے۔ تو اس دن میں نے 2 ویب سائٹس لانچ کی تھیں، اور اسی دن میں نے باقاعدہ اپنے بزنس کا آغاز کیا تھا آن لائن۔ تو پہلی جو تھی وہ سروسز بیسڈ چلتا رہا، تقریباً اپروکسیمیٹلی کوئی 6-7 مہینے تک جو ہے وہ میں سروسز کو ہی لے کر چلتا رہا۔ پھر جو ہے جب میں جاتا تھا ویب سائٹس کے آرڈر لینے کے لیے کلائنٹس کے پاس، اس وقت یعنی کہ لوگوں کو اتنا ویب سائٹ کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی، ایون کہ پورا دن اپنے کلائنٹس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے ان کو پریزنٹیشنز دینی پڑتی تھی، ان کو کنوینس کرنا پڑتا تھا کہ آپ اپنے ویب سائٹ اپنے کاروبار کو ویب بیسڈ لائیں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فائدہ، سارا کچھ علم گلم کہ ان کو بہت کچھ کنوینس کرنا پڑتا تھا۔ تو جب میں جاتا تھا اپنے کلائنٹس کے پاس تو وہاں سے مجھے ان کی ضروریات بھی پتہ لگتی تھیں۔ تو اس کے پھر فوراً بعد تقریباً اپروکسیمیٹلی 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی پہلی جو ہے وہ ڈیجیٹل پروڈکٹ لانچ کی تھی، جو آج بھی اس کی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے۔ یہ سن 2001 کے بالکل آخر میں، اپروکسیمیٹلی دسمبر 2001 میں، کوئی 29 دسمبر تھی جب میں نے یہ بنایا تھا اس کو، اور لانچنگ میں نے اس کی تھی 1 جنوری 2002 کو۔ تو یہ میری پہلی ڈیجیٹل پروڈکٹ تھی، اور یہ کیا تھا، اس میں جو ہے نام سے شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، ای میل مارکیٹنگ DVD کے نام سے یہ میں نے تھی۔ اس کے اندر ڈیٹا تھا، کیونکہ میں نے کلائنٹس کے پاس میں جا کے میں سمجھ گیا تھا کہ جو اس وقت ڈیٹا جو ہے وہ اگر مجھے آن لائن بزنس کرنا ہے تو ڈیٹا بہت ہی میرے کام آنے والا ہے۔ تو میں نے ڈیٹا بھی ساتھ کلیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں نے جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا، کیونکہ اس وقت جو تھا وہ SMS مارکیٹنگ سٹارٹ کی تھی میں نے، اور اس کے لیے مجھے نمبر چاہیے تھے، تو یہی پروڈکٹس میں نے لانچ کیا تھا۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی اپروکسیمیٹلی 50,000 کے قریب موبائل نمبرز کا ڈیٹا تھا، اور کوئی اتنا ہی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب ای میلز کا ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ فون نمبرز کا ڈیٹا تھا۔ تو پہلے 3 الگ الگ پروڈکٹس بنائیں، لیکن پھر ان کو کمبائن کر کے ایک، تو پہلے 6 مہینے یعنی کہ اگست 2000 تک جو ہے وہ صرف اور صرف اس DVD کی 4 کاپیاں سیل ہوئیں، کیونکہ اس کی قیمت میں نے رکھی تھی 25,000 روپے اس وقت۔ تو 25,000 6 مہینے میں 2 کاپیاں سیلز ہوئیں، اور اگست 2000 میں نے اس پر ایک سمجھیں کہ ایک آفر لانچ کی، وہ تھی 5,000 روپے۔ تو اگست کے مہینے میں ہی یہ میری 45 CDیاں جو ہے وہ میری سیل ہوئیں، صرف کیا تھا کہ اس کی قیمت کم کرنے کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کی
कीमत ख़रीद से बाहर था, 25,000 रुपया कीमत कम की तो प्रॉफिट मेरा कम हुआ, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मेरा बढ़ गया क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसकी। खर्चा तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बाद में आप उसको कॉपीज़ टू कॉपीज़ सेल करते रहते हैं, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता है। जस्ट ये उस वक्त कोई 8 रुपये की सीडी होती थी और 10 रुपये की डीवीडी मिल रही होती थी। तो इस तरह से ये मेरा पहला जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट था जो डाटा की सूरत में था, एसएमएस मोबाइल नंबर्स और ईमेल डाटा, और इसके अंदर ही वो सॉफ्टवेयर्स भी मैंने रखे थे, ईमेल मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स और एसएमएस सॉफ्टवेयर इसमें था। तो बेसिकली दोनों सॉफ्टवेयर लाइसेंस बेस्ड होते थे, मेरे कंट्रोल में होते थे। तो मैंने इसके 2 मॉड्यूल्स थे, एक रीसेलर मॉड्यूल और एक यूज़र मॉड्यूल। तो रीसेलर्स जो होते थे वो मुझसे इस सीडी को ख़रीदते और आगे वो इसकी कॉपीज़ करके सेल करते। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होता था क्योंकि उनको अपग्रेड रहना पड़ता था। अपग्रेड रहने के लिए वो फिर से फर्दर मुझसे डाटा परचेज़ करते थे क्योंकि मैं हमेशा अपने डाटा को अपडेट रखता था। अच्छा जी, ये तो मेरी पहली जो थी वो डिजिटल प्रोडक्ट थी जो मैंने सन 2000 में लॉन्च की थी। उसके बाद फिर मैंने जो दूसरी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की थी डिजिटल प्रोडक्ट, वो था टेम्पलेट्स की सूरत में, क्योंकि उसके बाद फिर सन 2000 के बाद जो है वो वेब डिज़ाइनिंग में काफ़ी एडमिशन्स शुरू हुए, लोगों ने सीखना शुरू किया और उन्होंने आगे सर्विसेज, जो वेबसाइट में 25,000 रुपये में बनाता था वो आहिस्ता आहिस्ता कर करके 5,000 रुपये तक आ गई थी। तो फिर मैंने वेब डिज़ाइनिंग सर्विसेज को खैराबाद कहा था, तो इसकी टेम्पलेट्स बना ली थी जो एक डिजिटल, इसी तरह से जैसे ये सीडी है इसी तरह से शायद वो भी अभी कहीं मेरे पास पड़ी हो, तो वो भी सीडी की शक्ल में थी और ये वो मेरी दूसरी प्रोडक्ट थी। और मैंने फिर वेब डिज़ाइनिंग से मैंने कम करता चला गया क्योंकि उसमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं रहा था, मार्कअप ज़्यादा नहीं रहा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है मैंने उसके फिर एक टेम्पलेट्स की प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी थी। ख़ुद से मैंने करना छोड़ के मैं सिर्फ उसकी टेम्पलेट्स सेल्स करना शुरू कर दी, जो मेरे लिए ज़्यादा सूदमंद था और डिज़ाइनर्स के लिए भी, जो मुख्तलिफ नए नए बच्चे आ रहे थे सीख के, उनके लिए भी फ़ायदे में था कि बजाय इसके कि वो लंबी चौड़ी मेहनत करते, वो टेम्पलेट्स में से सिलेक्ट करते, उनको हल्का फुल्का एडिट करते और अपलोड कर देते। और उससे क्या हुआ कि फिर मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैंने अपनी वेब होस्टिंग के लिए एक अपनी बाकायदा कंपनी सन 2002 में वेब होस्टिंग कंपनी अपनी शुरू की, जिसमें वेब होस्टिंग की सर्विसेज, डोमेन रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो ये मेरी वेब डिज़ाइनिंग की पहली सर्विस थी और वेब होस्टिंग की मेरी दूसरी सर्विस थी। और 2 प्रोडक्ट्स थी उस वक्त मेरे पास और 2 ही मेरे पास सर्विसेज थी। और तीसरी मैंने एसईओ की सर्विसेज मैंने लॉन्च की थी सन 2004 में जाके, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिया। और क्योंकि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी, आज भी वो रखती है नो डाउट, लेकिन आजकल कुछ काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ चुके हैं। उस वक्त सारा हमें अपनी ही मेहनत से करना पड़ता था, जितना भी हमारा होता था उसके लिए कीवर्ड सर्च वर्च, कोई इतना हमारे पास टूल्स नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई और आज भी वो सर्विसेज, मेरी सारी सर्विसेज आज भी दस्तयाब हैं। अच्छा जी, फिर जो है वो मैंने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सर्विसेज को मज़ीद इम्प्रूव करता गया। उसके बाद ये एलसीडी वाले मोबाइल्स आने शुरू हो गए, कलर ग्राफिक्स। जैसे ही ये लॉन्च हुआ था मोबाइल अपना C100 लॉन्च हुआ, तो उसके बाद फिर एक और बड़ा चार्मिंग प्रोडक्ट निकाला था, वो था मोबाइल्स वॉलपेपर और रिंग ट्यून्स पे मुश्तमिल डीवीडी। तो वो मैं बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड करता था और छोटे छोटे मूवी क्लिप्स इंटरनेट से डाउनलोड करता था, उनकी सीडी बनाता था, वो मैं सेल करता था। तो वो काफ़ी मेरे से ख़रीदते थे लोग जो सीडीज़ वगैरह का काम करते थे या मोबाइल रिंगटोन्स वगैरह की शॉप्स थी। तो ज़्यादातर लोगों का उस वक्त इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था, तो वो फिर सीडीज़ से ही चलता था उस वक्त काम ना। तो मेरे वो भी प्रोडक्ट काफ़ी सेल हुई। और इवन ये कि मैं जो है वो वीडियोस वगैरह जो होती है, एंटरटेनमेंट वीडियोस वगैरह, ये भी मैं डाउनलोड करता था इंटरनेट से और डाउनलोड करके उनकी भी डीवीडीज़ बना के सेल करता था। तो काफ़ी हाई डिमांडिंग थी ये सारी प्रोडक्ट्स और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे तक मैंने अपने इन डिजिटल प्रोडक्ट्स से कमाया, अर्निंग की। इवन ये कि जब मैंने ये कारोबार शुरू किया था तो किराए का घर था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना जाना होता था, और आज माशाल्लाह घर भी अपना है मेरे पास और गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है।
اور شاید ہی میں پچھلے کوئی 15 سال میں کبھی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کی ہو، اپنی ہی کنوینس یوز کرتا ہوں، سارا آن لائن بزنس ہی مجھے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو بہرحال پھر میں نے جو ہے وہ اپنا ای کامرس میں آیا، سن 2004 میں ہی میں نے اپنی پہلی جو ہے وہ ای کامرس اسٹور لانچ کیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2 ہی آن لائن اسٹور تھے، ایک سیمبیوس کے نام سے تھا اور شاپنگ کے نام سے میرا تھا۔ تو یہ 2 اسٹورز میں نے اس وقت لانچ کیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیمو تے جو ہے وہ کیمو لانچ ہوا تھا پاکستان میں، تو کیمو پہ بھی پہلا جو ہے اسٹور میرا ہی تھا۔ اور اس کے بعد پھر کیمو کو دراز نے ایکوائر کر لیا تھا، تو دراز میں آ گیا میں، اور الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے دراز پہ بھی میرے اسٹورز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پھر 2017 میں جو ہے وہ میں انٹرنیشنلی کام شروع کیا ای کامرس کا، یعنی کہ امیزون اور ای بے وغیرہ کے ساتھ۔ تو اس کے لیے پھر مجھے یو کے اور یو ایس اے میں، یو کے میں جو ہے وہ لمیٹڈ کمپنی بنی تھی میری، اور یو ایس اے میں جو ہے وہ ایل ایل سی تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ میں نے اپنا سفر جاری رکھا ہے، اور آج الحمدللہ مجھے 23 سال ہو چکے ہیں۔ آج میری لاتعداد پروڈکٹس ہیں، اپنی مینوفیکچرنگز بھی ہیں میری، اور میری یہ جو ہے اپنا ڈیجیٹل پروڈکٹس بھی ہے، اس کے علاوہ ویب ہوسٹنگ سروسز جو ہے۔ اور الحمدللہ میرے ساتھ جو ویب ہوسٹنگ کے کلائنٹس تھے وہ آج سے جو 20 سال پہلے بھی بنے تھے، وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوکل تو کم ہیں لیکن انٹرنیشنل کلائنٹس میرے ساتھ زیادہ ہیں، تو جو مجھے کافی زیادہ ریونیو جنریٹ کرواتے ہیں۔ اور میری جو ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں، اب کچھ تھوڑی سی تبدیلی آ چکی ہے ڈیجیٹل پروڈکٹس میں، کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ، کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت سوشل میڈیا میں جو تھا وہ اورکٹ تھا، یاہو تھا، یاہو میسنجر تھے، ایم ایس این میسنجر تھا، MIRC میسنجرز تھے، وہاں سے میں نے اپنی مارکیٹنگ سٹارٹ کی تھی۔ اور اب جو ہے وہ فیس بک ہے، اور یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اور بہت ہی ایزی ٹو یوز ہیں۔ پہلے بہت مشکل تھا ہمارے دور میں، بہت ہم نے اسٹرگلس کیے ہیں، اور آج بہت زیادہ آسان ہے۔ باقی رہا فراڈ، تو جس طرح سے پہلے شروع میں فراڈ تھا، آج بھی اس فیلڈ میں بہت زیادہ فراڈ ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا جو ہے وہ ابھی میں پچھلے 6 ماہ سے جو میں نوٹ کر رہا تھا کہ امیزون امیزون ہول سیل اور اس قسم کے کچھ میں ایڈز دیکھ رہا تھا، ٹریننگ کریں، ڈالرز میں ارننگ کریں، لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر کمائیں۔ تو پھر میں نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا کہ 6 ماہ پہلے وہ تقریباً ٹریننگ کورسز تھے 80,000 85,000 اس طرح قیمت تھیں۔ تو ابھی 2-3 ماہ سے جو ہے وہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ 15,000 20,000 25,000 روپے پہ لوگ کروانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کی میں مثال اسی طرح سے دوں گا کہ 1992 میں جب نواز شریف فرسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو میں نے اس وقت نیا نیا کاروبار میں آیا تھا۔ تو میرے والد صاحب کا جو کارخانہ تھا، ہم مختلف مشینیں بناتے تھے، جس میں ایگریکلچرل سے ریلیٹیو تھا اور انڈسٹریل مشینیں تھیں۔ تو اس وقت کاروبار ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا بوم کیا تھا، تو ہم پاور لومز بنانی شروع کی تھی، تو کاروبار بڑا عروج پہ چلا۔ لوگوں نے جو ہے وہ کافی اپنے گورنمنٹ جاب سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ سے لے کے کاروبار میں آئے۔ تو ہمارے ایک ٹیچرز ہوتے تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے کام کیا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا اور جس کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کیا تھا تجربہ تھا۔ تو بعد میں پھر کچھ عرصے بعد وہ ڈاؤن فال آیا انڈسٹری پہ، تو میری ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا جی آپ تو کاروبار کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا یار وہ جو میرے ساتھ تھا وہ تجربہ کار بندہ تھا، اس نے مجھے چیٹ کیا، سارا پیسہ لے کے وہ بھاگ گیا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آج پیسے والا ڈھونڈ رہا ہوں، آج میرے پاس تجربہ ہے، پیسہ نہیں ہے، کہ کوئی اور پیسے والا آئے گا تو میں اس کے پیسے سے کروں گا۔ تو یہی سین ابھی بھی انہی میں چل رہا ہے۔ لوگوں کے بہت سارے میں ایڈز دیکھتا ہوں، 10,000 15,000 ایون یہ کہ ابھی 5,000 میں بھی کروا رہے ہیں، تو اب کچھ ہی عرصے میں 1,000 1500 روپے پہ بھی یہ کورسز آ جائیں گے۔
تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کی ورتھ نہیں ہے، یا جس طرح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی لاکھوں ڈالر کمائیں، ڈالر میں ارننگ ہو، تو بھائی میں آپ سب لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں، میں خود کر رہا ہوں، میں دراز پہ بھی میں کر رہا ہوں، میرے شاپس ہیں، اور اس کے علاوہ امیزون پہ بھی ہیں، ای بے پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈراپ شپنگ بھی میں کر رہا ہوں، تقریباً سارا ہی ای کامرس سے ریلیٹیو جتنا بھی لوازمات ہے، بزنسز ہیں، میں سارے وہ کر رہا ہوں۔ لیکن جو آپ کو ایک سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ جی اتنے ڈالرز میں کمائیں، یہ کمائیں، وہ کمائیں، تو ایسا ایکچوئل حقیقت سے یہ بہت پرے ہے۔ اگر آپ ای کامرس میں یا امیزون پہ یا ای بے پہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، تو ایک بات میری یاد رکھیں کہ آپ کی جیب میں کم سے کم جو ہے وہ کم سے کم 5,000 روپیہ ہونا چاہیے سٹارٹ کرنے کے لیے۔ آگے اس کو چلانے کے لیے مزید چاہیے، لیکن شروع کرنے کے لیے 5,000 روپیہ ہونا چاہیے۔ 5,000 کہہ رہا ہوں، 5 لاکھ روپیہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امیزون پہ کریں گے، امیزون پہ ہول سیل کا کرتے ہیں، ایف بی اے کرتے ہیں، یا ایون یہ کہ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو ایل ایل سی لینی پڑے گی۔ ایل ایل سی سب سے سستی جو ایل ایل سی ہے وہ اس وقت $285 کی ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ ٹیکساس کی ہے جو اس وقت سب سے مہنگی ہے۔ میں نے تقریباً جو ہے وہ پرچیز کی تھی، $1,100 کا میرا اس پہ خرچہ آیا تھا ایل ایل سی کھلوانے میں۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ آپ کو کمپیریزن دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان میں ایک جیکٹس جو ہے وہ آپ کو 3,000 روپے کی مل رہی ہے، وہاں پر آپ کو یہ $1,500 کی بک رہی ہے، تو آپ کی جیکٹ وہاں $1,500 تک جاتے جاتے اس پہ $1,500 تک کا خرچہ یقیناً $1,500 تک کا نہیں تو کم سے کم $1,000 کا خرچہ لازمی آ جائے گا۔ لے دے کے پروفٹ وہی آپ کے پاس $2-3 کا ہی ایک پروڈکٹ میں بچے گا، لیکن یہاں پہ جو دکھایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرنس دکھایا جاتا ہے کہ جی آپ کی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ $40-50 پروفٹ دے رہی ہے آپ کو، بٹ نتھنگ۔ وہ آپ کو بمشکل یا جب آپ سارا لے دے کے آتے ہیں تو آپ کی جیب میں $1 یا $2 ہی آتا ہے، کیونکہ اس میں شپنگ کاسٹ بھی آنی ہوتی ہے، امیزون نے اپنا کمیشن کاٹنا ہوتا ہے، اس سے ذرا بہت سارے وہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی امیزون یا ای بے یا ایٹسی وغیرہ پہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں، ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، سب سے پہلے وہ اپنی شروعات لوکل مارکیٹ سے کریں، لوکل مارکیٹ پر پلیس سے کریں، دراز سے شروع کریں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ دراز سے بسم اللہ کریں، آپ کو پروڈکٹ لسٹنگ، آپ کی سارا کچھ آپ کو سب دراز ہیلپ کرے گا، اور دراز خود آپ کو بتائیں گے، ان کے جو ہیلپ لائن آپ کو بتائے گی، کمپلیٹ اس کی ہیلپ لائن سے آپ کو مدد ملے گی۔ دراز سے آپ سٹارٹ کریں، یہ آپ کی بیسک ٹریننگز ہیں، یہاں سے بڑھاتے جائیں اور آہستہ آہستہ الحمدللہ آپ چلے جائیں، پہنچ جائیں، امیزون پہ جائیں یا ای بے پہ جائیں، لیکن لوکل مارکیٹ سے سٹارٹ لیں، لوکل پروڈکٹ سے سٹارٹ لیں۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی کہ میری اس وقت جو ہے وہ میں سروسز میں جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ اویلیبل ہیں۔ ویب ہوسٹنگ کی سروس ہے، ویب ہوسٹنگ ڈومین رجسٹریشن کی سروسز دے رہا ہوں، ایس سی او کی سروسز میں اس وقت پرووائڈ کرتا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، یہ میری سروسز میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریننگز ہے مختلف، یعنی کہ سافٹ ویئرز کی، جن کی لسٹ جو ہے وہ میری ویب سائٹ سے مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو میری پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹس میں جو میری میجر پروڈکٹس ہیں ان میں سافٹ ویئرز ہیں، مختلف سافٹ ویئرز ہیں، لیکن جو رننگ پروڈکٹس ہیں جو ہر کسی کی ضرورت ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ اسی کا اپ گریڈ ورژن ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو ایس ایم ایس مارکیٹنگ کی ای مارکیٹنگ ڈی وی ڈی تھی، اسی میں اب میرے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ مارکیٹنگ سافٹ ویئرز، اور اسی سے ریلیٹیو جو ہے وہ ای میل مارکیٹنگس وغیرہ کے ٹولز وغیرہ، یہ میرے رننگ اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ موویز، اس کا بنڈلز ہیں جو یعنی کہ آپ کو مختلف انڈین چینلز پہ یا بہت ساری جگہ پہ جو ایزیلی جو ان کے پیڈ کانٹینٹس ہوتے ہیں یا پیڈ چینلز ہوتے ہیں وہاں سے، تو وہ وہاں سے پرچیز کر کے ان کی ڈی وی ڈیز وغیرہ وہ موویز
بھی میری ڈیجیٹل پروڈکٹس میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ ریلز ہیں، یعنی کہ جس طرح جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ ریلز ان کو چاہیے ہوتی ہیں آلریڈی بنی بنائی، مائنر سا ان میں جو ہے وہ موڈیفائی کرنا ہوتا ہے، نام وغیرہ چینج کرنے ہوتے ہیں یا ڈیٹس وغیرہ چینج کرنی ہوتی ہیں، تو ریلز میں سیل کرتا ہوں۔ ریلز کے بنڈلز ہیں میرے پاس، ویڈیوز انٹرٹینمنٹ موویز کے بنڈلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ٹائٹل ویڈیوز کا ہے کہ بہت ساری میرے پاس ٹائٹل ویڈیوز ہیں، ٹائٹلز وغیرہ ہیں یا بیک گراؤنڈ ویڈیوز ہیں، یہ میرے جو ہے وہ مختلف ڈیجیٹل پروڈکٹس میں شامل ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریننگز میں میرے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹیو جتنے بھی ٹریننگز ہیں، کیونکہ میں ماسٹر ٹرینرز ہوں، نسٹ یونیورسٹی سے ٹرین ہوں، میں ماسٹر ٹریننگ کا میں نے کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آن لائن بزنس کس حد تک درست ہے یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا، لیکن اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بسم اللہ کریں۔ اپنا جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا ایک پلان اپنا بنائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے، تب وہ شروع کریں۔ اور بہت کامیاب ہے، یہ آنے والا دور اسی کا ہے۔ اور باقی میری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ بلا تکلف مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میری ویب سائٹ بھی موجود ہے، میرا نمبر بھی میرے چینلز پہ موجود ہوتے ہیں، ویڈیوز میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔